السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات کا پہلا پارٹ یعنی ایمانیات، اس کا سبق نمبر 1 جو کہ صفحہ نمبر 12 پر فرشتوں پر ایمان کو اس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ فرشتوں پر ایمان، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تمام فرشتوں پر ایمان لانے کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، مشہور فرشتوں کے نام جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ مشہور فرشتوں کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو سکیں۔ تفویض کردہ یعنی مقرر کردہ۔ اب فرشتوں پر ایمان، ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کے وہ عقائد جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے وہ تمام کے تمام ایمانیات کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل تو پڑھا ہوگا، ان میں جن جن چیزوں کا ذکر ہے وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ، یہ تمام چیزیں، ان سب کو ایک چیز کو ایمانیات کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اٹھا کے یہاں پر رکھتی وَمَلَائِكَتِهِ یعنی فرشتوں پر ایمان لے کر آنا۔ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ فرشتے کون ہیں اور ان کا کیا کام ہے اور کون کون سے فرشتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کتنے فرشتے ہیں؟ ان سب کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس سبق کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی انسان بھی کرتے ہیں، جن بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر فرشتوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ان میں خاص یہ ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، یعنی ان کا اتنا سا وقت بھی کسی اور چیز میں خرچ نہیں ہوتا۔ 24 کے 24 گھنٹے پوری کی پوری زندگی ان کی صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جو کام اللہ نے ان کو ذمے میں لگا دیا وہ صرف پوری زندگی میں وہ اسی کو پورا کر رہے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ سجدہ کرے، وہ جب کا حکم دیا ہے یعنی دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے کا آج تک وہ سجدے میں ہے۔ جس کو حکم دیا کہ وہ رکوع کرے وہ اس وقت سے لے کے آج تک رکوع میں ہے، یعنی ان کا اتنا سا وقت بھی کسی اور چیز میں خرچ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگا رکھے ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا فرشتوں کی صحیح تعداد کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرشتے ہیں ہم ان پر ایمان لے کر آئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا کام بس یہ ہے۔ جس طرح آسمانی کتابوں، پیغمبروں اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ ذیل میں چند مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام درج کیے جاتے ہیں۔ کچھ مشہور فرشتوں کے نام ہیں، یہ نام بھی آپ نے یاد کرنے اور ان کے باریک باریک جو ان کے کام ہیں وہ بھی یاد کرنے اور وہ ذہن میں رکھنے ہیں ساری زندگی کے لیے کہ کس فرشتے کے ذمہ کون سا کام تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ سردار کیوں ہیں ابھی آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں ان کو سردار کہا گیا، ان میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور پیغامات وحی کی صورت میں نبیوں اور رسولوں کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ نبی کے پاس آتے تھے، جتنے بھی نبی قیامت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے 1,24,000، ان سب کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام اور وحی کون لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کئی مرتبہ انسانی شکل میں بھی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو رزق پہنچانے، بارش برسانے اور ہوا چلانے کا انتظام ان کے سپرد کیا ہے۔ یہ تینوں کام ایک ہی ہیں، ہوا چلے گی
بارش ہوگی تو زمین سے رزق نکلے گا تو وہ انسان کھائے گا۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی انسان کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے، رزق پہنچانے میں بارش کی ذمہ داری بھی ان کی ہے، کس جگہ پر کتنی بارش کب اور کہاں برسانی ہے، کب کہاں کتنی ہوا چلانی ہے، کس سمت میں چلانی ہے، یہاں سے وہاں سے، یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا کام موت کے وقت جانداروں کی روح قبض کرنا ہے۔ ان کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کے نتیجے میں قیامت برپا ہوگی۔ یہ 2 بار سور پھونکیں گے، ایک بار جب قیامت قریب ہوگی، جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ اب قیامت قائم ہونی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ مجھے حکم دے، اور یہ فوراً سور پھونک دیں۔ جب یہ سور پھونکیں گے تو تمام دنیا کے تمام جاندار جن ان سب کے سب فوراً مر جائیں گے۔ جب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، تو پھر یہ ایک مرتبہ اور سور پھونکیں گے۔ جب یہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو جتنے بھی انسان ہوں گے، شروع سے ازل سے لے کے اب تک کے جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور فوت ہوئے، سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تب قیامت شروع ہوگی۔ کرامن کاتبین، آپ نے ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف تو سنا ہی ہوگا کہ یہ کون سے فرشتے ہیں۔ ان کا مطلب ہے، کرامن کاتبین کا مطلب ہے معزز، لکھنے والے فرشتے، لکھنے والے، معزز اور لکھنے والے فرشتے۔ یہ فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال درج کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم نے سنا ہوگا کہ دائیں طرف ہمارے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اور بائیں طرف برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے۔ ان دونوں کو ملا کر کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بھی انسان کسی بھی نیک کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ اسے فوراً سے لکھ لیتا ہے، کرے گا بعد میں لیکن وہ لکھ پہلے لے گا۔ اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے، جب کوئی انسان برائی کا کام کر جاتا ہے اور اس پہ توبہ بھی نہیں کرتا، پھر وہ بائیں طرف والا فرشتہ اسے لکھتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، یعنی لکھنے والے فرشتے۔ اگلا ہے منکر نکیر۔ قبر میں انسانوں سے مختلف سوالات کرنے کا کام ان کے ذمے ہے۔ قبر میں جب انسان جائے گا تو اس سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے؟ اگر اس نے زندگی میں اپنے رب کی پیروی کی ہوگی تو اس کے منہ سے خود بخود جواب نکل آئے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ من رسولک، کہ تمہارا رسول کون ہے؟ اگر اس نے زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی کہ منہ سے خود بخود جواب نکل آئے گا کہ میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال کیا جائے گا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر اس نے دین اسلام کی پیروی کی ہوگی تو اس کے منہ سے نکلے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ یہ 3 سوال کرنے کی ذمہ داری قبر میں کس کی ہے؟ منکر نکیر کی۔ اگلے ہیں محافظ فرشتے، یعنی کہ اب ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہوئے یا کسی مشکل میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرے، اور بھی اس طرح کی بہت سی احادیث، بہت سی باتیں کہ جس میں فرشتے حفاظت کرتے ہیں، فرشتے اس پر آپ کے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں محافظ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے حفاظت کرتے ہیں اور انہیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں۔ جس طرح فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اس کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ کوشش کریں کہ ہم جو بھی پڑھیں اس پر عمل بھی کریں، خود بھی عمل کریں، اور جو اپنی فیلوز ہیں، سہیلیاں ہیں گھر سے باہر، ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔